خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے نبی، ہم نے آپ کی طرف جو قرآن کو، جو شریعت کو، جو اسلام کو نازل کیا ہے، جو اتارا ہے، اس کو کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان فرما دیں۔ محترم سامعین کرام، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں وہ مکمل ضابطۂ حیات ہیں۔ انسان کی زندگی سے جو معاملات جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ معاملہ خوشی کا ہو، چاہے وہ معاملہ غمی کا ہو، چاہے وہ معاملہ والدین اور بچوں کا ہو، چاہے وہ معاملہ بھائی بہنوں کا ہو، چاہے وہ معاملہ یا حقوق پڑوسیوں کے ہو یا جانوروں کے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل کی ہے اس میں اسے کھول کھول کر کے واضح کیا۔ اللہ اس کا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے جس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا ہے وہ بالکل واضح ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا، مسئلے کا، ہر مسئلے کا حل اس کے اندر ہم نے بیان کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی دین اپنے اندر اس خوبی کو لیے ہوئے نہیں ہے، اس خوبی کو سمائے ہوئے نہیں ہے جو اسلام نے اپنے اندر سمائی ہوئی ہے۔ الحمدللہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو سارے معاملات کا حل اور سارے مسائل کا حل بیان کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ کتاب و سنت کو پڑھ لیا اور اس نے بہت سے مسائل میں تحقیق کی لیکن مسائل کا حل اسے دریافت نہیں ہوا، تو اس کے تعلق سے علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ انسان یا کوئی علامہ ہو، کوئی عالم ہو، کوئی فقیہ ہو، اگر وہ کسی مسئلے کے اندر تحقیق کرتا ہے، ادراک کرتا ہے، اپنا فہم لگاتا ہے اور اس مسئلے کے حل کو نہیں پہنچتا، وہاں تک اس کا علم نہیں جاتا، اس کا ادراک اس تک نہیں پہنچتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام نے اس مسئلے کو واضح نہیں کیا ہے، اسلام نے اس کا حل نہیں بتایا ہے، بلکہ اگر کوئی انسان یا کوئی اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر اللہ کے کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کے کسی تیسری جگہ پر اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈتا ہے تو یہ ایمان کے منافی ہے، یہ اسلام کے منافی ہے، یہ عقیدے کے خلاف ہے کہ وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے اپنے مسئلے کا حل، اپنے معاملے کی سچائی، اپنے معاملے کے حل کو کسی اور جگہ پر جا کر کے تلاش کر لے۔ محترم سامعین کرام، علامہ بدیع الدین شاہ راشدی آگے فرماتے ہیں کہ اگر وہ انسان، اگر وہ عالم تحقیق کرتا جائے یا بڑے علماء سے، علماء ربانین سے رجوع کرے اور اس مسئلے کی تحقیق میں لگا رہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس مسئلے کے حل تک وہ پہنچ جائے گا۔ محترم حاضرین کرام، علامہ بدیع الدین شاہ راشدی امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی والدہ اور ایک عورت کو گواہی کے لیے جج نے اور قاضی نے طلب کیا۔ جب قاضی نے طلب کیا تو اس قاضی نے ارادہ کیا، اراد ان یفرق بینہما، قاضی نے سوچا کہ ان دونوں عورتوں کی گواہی کو علیحدہ علیحدہ لیا جائے، پہلے ایک عورت کو بلایا جائے، اس کے بعد دوسری عورت کو طلب کر کے اس سے گواہی لی جائے۔ جیسے ہی اس نے اس ارادے کو اعلان کی شکل دی اور اعلان کیا کہ دونوں عورتوں کی گواہی الگ الگ دی جائے گی، دونوں عورتیں الگ الگ گواہی دیں گی، تو اللہ اکبر، قربان جائیں اس عالمہ فاضلہ پر، امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ پر۔ انہوں نے کہا کہ اے قاضی وقت، ایسا تمہیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایسا تم نہیں کر سکتے کہ تم پہلے ایک عورت کو بلا لو اور اس سے گواہی لو، اس کے بعد دوسری عورت کو بلاؤ، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو قاضی وقت نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم اپنی دعوے میں سچی ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے
تو اسلام سے، قرآن سے یا حدیث سے کوئی دلیل پیش کی جائے، اگر تم دلیل پیش کرو گی تو انشاءاللہ میں دونوں کی گواہی ایک ساتھ لوں گا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ قرآن کریم کی آیت کو تلاوت کرتی ہے، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ایک عورت اپنی گواہی دینے کے درمیان خطا کر جائے، بھول جائے یا کوئی غلطی کر جائے تو دوسری عورت اسے یاد دلائے گی۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ایک عورت پہلے گواہی دے گی، جب وہ پہلی عورت جس سے تم گواہی حاصل کرنا چاہتے ہو، گواہی لینا چاہتے ہو، اگر یہ بھول جائے یا اسے نسیان ہو جائے یا ایک خطا کر جائے تو دوسری وہاں موجود ہی نہیں ہے تو اس کی اصلاح کیسے کرے گی؟ اللہ اکبر! جب وہاں وہ موجود ہی نہیں تو کیسے اس کی اصلاح ہوگی؟ لہٰذا دونوں کی موجودگی میں ہی گواہی لی جائے۔ لہٰذا قاضی وقت کو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو ماننا پڑا، اور اس نے دونوں کو ایک ساتھ گواہی کے لیے بلایا۔ تو محترم سامعین کرام، ایک عجیب و غریب مسئلہ تھا، لیکن کتاب و سنت نے اس کے حل کو ہمیں بتلایا۔ آج ہمارے معاشرے میں کتاب و سنت سے ہٹ کر کے بہت سارے ایسے علماء سو جو علماء ربانی کے خلاف دعوت چلائے ہوئے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کتاب و سنت ہر چیز کے مسئلے کو بیان نہیں کر سکتا۔ کتاب و سنت آج سے 1400 سال پہلے ایسے حالات تھے جب کہ نہ گھوڑا تھا، نہ گاڑی تھی، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی وسائل تھے، نہ مسائل تھے، ایسے وقت میں نازل ہوا ہے۔ لہٰذا ضروری نہیں کہ ہر مسئلے کا حل کتاب و سنت میں مل جائے، لہٰذا ہمیں تیسری کتابوں کی طرف، باباؤں کی طرف، علماؤں کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا، اور ہمیں کسی اور جگہ سے اپنے مسائل کے حل کو لینا ہوگا۔ محترم سامعین کرام، اس طرح کے جب مسائل اور باتیں آتی ہیں، یہ باتیں ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، ہمارے منہج کے خلاف ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا منہج ہے کہ جو بھی مسئلہ ہوگا، چاہے وہ اسلام کے نازل ہونے سے لے کر کے قیامت کی صبح تک کوئی کسی انسان سے جڑا ہو، کسی انسان کی زندگی سے جڑا ہی کیوں نہ ہو، اس انسان کی زندگی کا وہ معاملہ کتاب و سنت میں مضمر ہے، بشرطے کہ ہمارا علم، ہمارا فہم، ہمارا ادراک وہاں تک پہنچتا ہو۔ محترم حاضرین کرام، اس کی بھی ایک مثال میں آپ لوگوں کو پیش کر دوں۔ ایک عورت کا نکاح اور شادی ہو جاتی ہے، شادی کے 6 ہی مہینے گزرے تھے کہ اس عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ 6 مہینے کے بعد بچہ اس کے گھر پیدا ہوتا ہے، ڈیلیوری ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی یہ معاملہ اس کے گھر والوں کو پتہ چلا، خاندان میں پتہ چلا، اعزاء و اقارب کو معلوم ہوا کہ فلاں کی عورت کو 6 مہینے میں بچہ ہوا ہے شادی کے بعد، تو خاندان میں بڑی چیمے گوئیاں شروع ہوئی، معاشرے میں بدنامی کا ماحول پیدا ہونا شروع ہو گیا، بدچلن کے ارادے اور بدچلن کے الزامات دینے کی بات آنے لگی۔ جب یہ بات اس کے شوہر کو پتہ چلی کہ معاشرے میں اس طرح کی باتیں، چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں، تو اس کے شوہر نے ارادہ کیا کہ اب کوئی ٹھوس قدم اٹھایا جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے، جبکہ اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی راستہ اور کوئی چیز اسے نظر نہیں آ رہی تھی سوائے اس عورت کے طلاق یا اس عورت سے جدائی کے۔ ایک شخص نے اس کے شوہر کو یہ مشورہ دیا کہ آپ علماء سے اس مسئلے کا حل پوچھیں، اس مسئلے کو آپ علماء کے سامنے رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہ ہو، کوئی مسئلے کا حل ہو جائے گا، اللہ آسانی سے مسئلے کو حل کر دے گا۔ تو اس کے شوہر نے بڑی کوششوں کے بعد جب علماء سے رابطہ کیا اور مسئلہ بیان کیا کہ 6 مہینے ہوئے شادی کو اور ولادت ہو گئی، ڈیلیوری ہو گئی بیوی کی، کیا یہ جائز بچہ ہے کہ ناجائز بچہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ اکبر،
قربان جائیں علماء کرام پر جنہوں نے اپنی محنتوں سے مدارس کی چٹائیوں پر بیٹھ کر کے دال چاول کھا کر کے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کر کے علم دین کو حاصل کرتے ہیں۔ علماء اللہ کی رضا کی خاطر اپنا بچپنا مدارس میں لگاتے ہیں۔ یہ عمر جب کہ کھیل کود کی ہوتی ہے، ماں باپ سے لگاؤ کی ہوتی ہے، ماں باپ سے چمٹے رہنے کی ہوتی ہے، اور قربان جائیں ان کے ماں باپ پر جو اپنی ان معصوم بچوں کو مدارس کا رخ کراتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو اپنے سے دور کر کے مدارس میں داخلے دلواتے ہیں۔ جب بچے مدارس پہنچتے ہیں ان کی ایسی عمر ہوتی ہے کہ کپڑے گندے بھی ہوتے ہیں تو سمجھ نہیں ہوتی کہ کپڑے ہمارے گندے ہیں، کتنے خراب ہم دکھائی دے رہے ہیں، نہ نہانے کا ڈھنگ ہے، نہ رہنے کا ڈھنگ ہے، نہ کھانے کا سلیقہ ہے۔ لیکن اللہ اکبر، قال اللہ وقال رسول کا علم جب ان کے سینوں میں پیوست ہو جاتا ہے، اللہ کی برکتیں ان کے سینوں میں نازل ہوتی ہیں۔ وہی بچہ جب عالم بن کر کے، حافظ قرآن بن کر کے معاشرے میں آتا ہے، اللہ اکبر، دنیا کے اندر سب سے باوقار، سب سے عزت والا ذی علم اسے سمجھا جاتا ہے۔ جب اس کے شوہر نے عالم سے مسئلہ دریافت کیا تو اس عالم نے اس کے شوہر کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اللہ رب العالمین نے، دیکھیے، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کیفیت اور اس حالت کو بھی الگ الگ جگہ پر ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں اس حالت اور کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یقیناً ماں اور باپ، جو بچے کے ماں باپ ہوتے ہیں، ان ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کیا جائے، بالخصوص ماں کے ساتھ جو اسے اپنے پیٹ میں تکلیف کے ساتھ لے کر کے اس بچے کی پرورش کرتی ہے، اور جب ڈیلیوری ہوتی ہے، جب اس وضع حمل ہوتا ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بچے کے جنم ہونے کا وقت جب آتا ہے، بڑی تکلیف اس کو ہوتی ہے۔ وہاں سے لے کر کے دودھ پلانے اور دودھ کو چھوڑنے تک کی جو مدت ہوتی ہے 30 شہرا، حمل کے ٹھہرنے سے لے کر کے وضع حمل، دودھ پلانا اور دودھ چھڑانے تک کو اللہ رب العالمین نے ذکر کرتے ہوئے کہا 30 شہرا، یہ 30 مہینے کی مدت ہوتی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے دودھ کی جو مدت ہے، مدت رضاعت جس کو کہا جاتا ہے، بچے کو جو دودھ پلایا جاتا ہے، حولین کاملین کہا کہ 2 سال بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے۔ 2 سال کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 24 مہینے بنتے ہیں۔ 30 مہینے سے 24 مہینوں کو اگر نکال دیا جائے تو بچتے 6 مہینے ہیں۔ اس عالم ربانی نے کہا کہ 2 سال بچے کو دودھ پلانے کی مدت ہے، بچتے 6 مہینے ہیں۔ وہ 6 مہینے کس کے ہیں؟ بچے کے پیدائش کے 6 مہینے ہیں۔ یہ حلال بچہ ہے، یہ تیرا ہی بچہ ہے۔ الحمدللہ ایک عجیب و غریب مسئلہ تھا، عجیب و غریب واقعہ تھا، لیکن کتاب و سنت نے آج پیدا ہونے والے اس مسئلے کے حل کو 1400 سال پہلے ذکر کیا۔ تو محترم سامعین کرام، وقت کی قلت ہے، چٹھی آ رہی ہے، ورنہ اور بھی بہت سارے مسائل، بہت سے ایسے واقعات جو کتاب و سنت سے مسائل کا اخذ کرنا، کتاب و سنت سے مسائل کو لینا، اس پر بیان کرنا تھا، لیکن وقت کی قلت کے باعث میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے شکر گزار ہوں جمعیت اہل حدیث آکوٹ کا کہ انہوں نے اپنی دعوت پر صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کو یہاں مدعو کیا، اور الحمدللہ ہمیں یہاں بلایا، بڑی عزت و تکریم کی۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے یہاں کے ذمہ داران کو، علماء کرام کو، ائمہ کرام کو، اور تمام احباب جمعیت کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔